بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ عادیت اللہ۔ ناظرین، یہ جو توقف ہوا ہے ہمارے ویلاگ بنانے میں، آپ کے پاس حاضر ہونے میں، تو ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ کچھ ایسے حالات تھے کہ ہم کہیں مصروف اس طرح ہو گئے کہ نہیں بنا سکے، اس کے لیے معذرت خواہ۔ بھائی فوت ہو گئے تھے۔ ہاں، میرے بھائی وفات پا گئے اور اس طرح پھر کچھ ایسے خاندان میں مجبوریاں بن گئی، لوگ آئے، مہمان نوازی تھی، تو بہرحال اس تاخیر کے لیے معذرت خواہ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو سب سے تہلکہ مچا دینے والا واقعہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا، اسلام آباد ہائی کورٹ، جی اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط ہے۔ ناظرین، اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کے کچھ ادارے، خاص طور پر فوج اور فوج کے ماتحت انٹیلیجنس ادارہ، ان کو ہراساں کر رہا ہے اور ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ الزام تو انہوں نے لگا دیا، مگر اس الزام کو ثابت کرنا ضروری ہے اور اس الزام کی انکوائری ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کی انکوائری نہیں ہوگی، جب تو اس وقت تک حقائق تک نہیں پہنچا جا سکتا اور یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے پیچھے دراصل کیا محرکات ہے، ان میں کوئی حقیقت ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے انکوائری کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی انکوائری فوج کرے؟ اس کی انکوائری اگر فوج کرتی ہے یا حکومتی ادارہ کرتا ہے تو کیا فوج یہ سوال اٹھے گا کہ فوج اپنے ہی ادارے کے خلاف یہ جو الزام لگانے والے ہیں اور ان کے ساتھ جو شامل قوتیں ہیں یا شامل لوگ ہیں، وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ فوج اپنے ہی ادارے کے خلاف اس کی مخالفت میں انکوائری نہیں کر سکتی، تو وہ انصاف سے انکوائری نہیں ہوگی۔ تو کیا اس کے لیے پھر یہ عدلیہ کو انکوائری کرنی چاہیے؟ تو عدلیہ کے ہی 6 ججوں نے یہ الزام لگایا ہے اور عدلیہ ہی کے 6 جج ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے، یہ خط لکھا ہے۔ تو عدلیہ اگر انکوائری کرے گی تو پھر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ عدلیہ اپنے ججوں کے خلاف نہیں جائے گی۔ اگرچہ ایسا نہ ہو، مگر جو ان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا موقف اختیار کر سکتے ہیں۔ جو فوج اور فوج کے ساتھ متعلقہ منسلک لوگ ہیں وہ فوج کے بارے میں جو ان کے خلاف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ فوج انصاف سے نہیں کر سکتی کیونکہ فوج اپنے خلاف نہیں جائے گی، اور عدلیہ
اگر انکوائری کرتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدلیہ اپنے ججوں کے خلاف نہیں جائے گی، تو پھر کیا ہو؟ سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہو؟ اس کا حل یہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ چونکہ سپریم ادارہ ہے، اس لیے یہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا جائے، اور پارلیمنٹ نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ مگر سوال یہاں بھی اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ناظرین آج تک کتنے کمیشن بنے؟ بے شک حمود الرحمان کمیشن بنا، اس کی کوئی رپورٹ عوام کے سامنے آئی؟ نہ تو اس کی کوئی رپورٹ عوام کے سامنے آئی اور نہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا۔ نیمو گیٹ کمیشن بنا، اس کی بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی اور نہ کوئی اس کا نتیجہ آیا۔ مسنگ پرسنس کے حوالے سے کمیشن بنا، بے شک اس کی بھی کوئی رپورٹ آج تک نہیں آئی اور نہ کوئی نتیجہ آیا۔ ایک صحافی سلیم شہزاد نام تھا ان کا، وہ قتل ہو گیا، اس پر بھی ایک کمیشن بنا، اس کی بھی کوئی رپورٹ آج تک نہیں آئی۔ تو ناظرین، جب کمیشن، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کمیشن اس لیے بنایا جاتا ہے کہ معاملے کو ٹپ دینا ہے۔ صحیح ہو۔ تو اب پھر کیا ہو؟ ماضی میں جتنے کمیشن بنے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، نہ تو ان کی کوئی رپورٹ عوام کے سامنے آئی اور نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوا۔ اور خاص طور پر جو حمود الرحمان کمیشن ہے، وہ تو اتنا اہم تھا کہ ملک ٹوٹا، تو اس کی رپورٹ جو تھی تو عوام کے سامنے آنا بہت ضروری تھی کہ بھائی ملک کیسے ٹوٹا۔ اس میں کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن میں اصل جو حقائق تھے وہ شامل کیے گئے تھے، مگر ان کو عوام کے سامنے تو نہیں آنے دیا گیا، وہ اس کی کوئی رپورٹ عوام کے سامنے نہیں آئی۔ ایسے ایک سیریس جس میں ملک ہی آدھا ملک ہی ٹوٹ گیا، اس کی رپورٹ نہیں آئی، اس کے بعد بننے والے کمیشنز کی رپورٹ نہیں آئی، اور کوئی کمیشن نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کمیشن بنے گا وہ بھی نتیجہ خیز ہوگا؟ جی تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کمیشن اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ بات ہی ختم ہو جائے، لوگ انتظار کرتے رہیں گے، کمیشن کی رپورٹ آئے گی، کمیشن کی رپورٹ آئے گی، کمیشن کی رپورٹ آئے گی۔ بظاہر تو 60 دن کی ان کو ٹائم لمٹ دی ہے، بظاہر 60 دن کے اندر اندر رپورٹ پیش کی جائے۔ جو اس سے پہلے کمیشن تھے ان کی بھی تو کچھ دن دی مقرر کیے گئے ہوں گے۔ بہرحال مطلب جو ماضی کے کمیشنز کا حال ہوا ہے، اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کا کیا نتیجہ آئے گا۔ جی ہمارے خیال میں ایسا کیا جائے کہ نہ تو صرف فوج کی کوئی انکوائری کمیٹی ہو، نہ صرف عدلیہ کی ہو، نہ کسی بھی ایک ادارے کی نہ ہو، ہر ادارے سے نمائندہ 1-2 شخصیات لی جائیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو تو شاید نتیجہ برآمد ہو جائے۔ بہرحال یہ صورتحال بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی گمبھیر ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔
کیونکہ ایک ادارہ جب اپنے ملک کے ادارے آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگائیں تو یہ فائدہ دشمن ممالک کو پہنچ سکتا ہے. اپنی اگر کسی وجہ سے پوزیشن گھر کے اندر پوزیشن خراب ہو، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگائے تو گھر کے باہر جو لوگ ہیں وہ تماشا دیکھیں گے اور گھر کے باہر جو دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو بہرحال اس ہمارے ملک میں بہت ذہین اور بہت قابل شخصیات ہیں. ہر ادارے سے قابل شخصیات لی جائے اور اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہولڈ کریں اس جو انکوائری کمیٹی بنے، کمیشن نہ بنے، انکوائری کمیٹی بنے. تو یہ ایک تجویز ہے. ہم سے بہتر سوچ سکتے ہیں جو پریکٹس میں ہیں اور جو اس وقت حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہے. بہرحال ہمارا یہ خیال ہے، پہلا نیوز کا یہ خیال ہے کہ کسی ایک ادارے کی بجائے ایک مشترکہ کوشش کی جائے، مشترکہ ایک انکوائری کمیٹی ہو، انکوائری کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے اور اس معاملے کو جلد سے جلد نتیجے پر پہنچا دیا جائے. کیونکہ جتنا اس طرح کے معاملات طول پکڑیں گے اتنا ہی ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچے گی. ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. ناظرین، ہماری یہ ساری بات سن کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز آتی ہے، کوئی بات آتی ہے تو کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک کیجئے، اگر اچھی نہیں لگی تو جو آپ کی رائے ہے اس کا بھی اظہار کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.